کسی چیز کی تعداد کا بڑھ جانا اس میں مہارت کو کم نہیں کرتا ہے. مدارس چاہیں بڑھ جائیں، حفاظ کرام بڑھ جائیں، علماء کرام بڑھ جائیں، ماہر ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں، مہارت والے کم ہی رہتے ہیں، اور مہارت والوں کی ہی مانگ رہتی ہے. آپ چاہے جس شعبے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس شعبے کی تعداد چاہے زیادہ نظر آئے، ماہرین آپ کو کم ہی نظر آئیں گے. مہارت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. بات کرنے کی خود اعتمادی، لکھنے کی خود اعتمادی، دوسروں کو فیس کرنے کی خود اعتمادی، دوسروں کے سامنے کھڑے ہونے کی خود اعتمادی، یہ مہارت کے بعد پیدا ہوتی ہے. مہارت نہیں ہوگی تو پھر سامنے پیش کر دیا جائے، زبان لڑکھڑائے گی، پاؤں ڈگمگائیں گے، ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوگی. ہے تو ڈگری ساتھ میں لیکن مہارت کی کمی ہے. مہارت کی کمی کی وجہ سے یہ کمزوریاں، بہانے پیدا ہوتے ہیں، بھئی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں. اور پھر اس مہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مختلف پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے رہتے ہیں. پھر مہارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مہارت تو محنت سے پیدا ہوتی ہے. بغیر محنت کے کوئی ماہر بن ہی نہیں سکتا ہے. جیسے وہی بلب کی مثال میں نے دی ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ اگر وہ جلانے کی کوشش کرتا، نہ جلتا، وہ بیٹھ جاتا تو پھر نتیجے میں ناکام بھی ہو جاتا. لیکن اس نے برابر محنت کی، محنت کے نتیجے میں ایک نئی چیز اس کے ہاتھ کو لگی اور نئی چیز اس نے دنیا کے سامنے پیش کی. محنت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، محنت کی فکر بھی ہونی چاہیے. اب آ جائیے، محنت کا جذبہ، محنت کی فکر برابر لگی رہنی چاہیے. جو لوگ اپنے آپ کو محنت سے مستغنی سمجھ لیتے ہیں، بے نیاز سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اب کامل ہو چکا ہوں اور میرے اندر تو اکملیت پیدا ہو چکی ہے، نتیجے میں ان کے اندر طلب ختم ہو جاتی ہے. کمال آدمی کے اندر سے طلب ختم کر دیتا ہے. طالب آدمی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا ہے. آدمی اگر اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگے، اس کے اندر سے طلب ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے تو آ گیا ہے، میں نے سیکھ لیا ہے، مجھے تو آتا ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. 5 سال 8 سال خطابت کرنے کے بعد زبان پر کلمات رواں ہو جاتے ہیں، سیزنل مقرر بن جاتے ہیں. اور پھر خطبہ حضرات کا ماننا ہے، کہنا بھی یہ کہ سال کے 6 مہینے تو موسمی تقریریں ہوتی ہیں. رمضان کے مہینے میں 4 جمعے رمضان کے تعلق سے، ربیع الاول کے 4 جمعے سیرت کے تعلق سے، اور پھر اپنے آبو کی مسجد رہی تو محرم سفر کے 2 جمعے بدفعلی اور پھر نحوست وغیرہ کو نہ ماننے کے چکر میں. اس طرح دیکھا جائے تو آپ کو سال کے 6 مہینے مستقل عناوین ہے. اسی پہ آپ 2-3 سال بول دیں گے تو نہ مطالعے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کو اٹھانے کی ضرورت ہے. باقی 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ دنیا میں ہوتا رہا. کچھ محنت کا جذبہ ہے، کچھ شوق کا جذبہ ہے، کبھی سیریا کے حالات پڑھ لیے، کبھی افغانستان کے حالات پڑھ لیے. پھر اس کے لیے کتابوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میزائلوں کی گنتی یاد کر لی گئی، بموں کی گنتی یاد کر لی گئی، مارے جانے والوں کی گنتی یاد کر لی. لوگوں نے 4 مرتبہ کر لیا اور تقریر ختم ہو گئی. 25 منٹ میں اتنا تو آسانی کے ساتھ ہو ہی سکتا ہے. اور پھر اسی میں سال مکمل ہو گیا. 4 سال 5 سال کسی مسجد میں خطابت کر لی ہے، کامل مقرر بن چکے ہیں. بھائی ان عناوین پر مجھے کتاب اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجے میں اس پر تو تقریر کر ہی سکتا ہوں. بھئی ہر سال کوئی نئی حدیثیں تو مارکیٹ میں آنے والی ہے نہیں، نعوذ باللہ. وہی حدیثیں ہیں روزے کے تعلق سے، اور وہی حدیثیں ہیں قرآن مجید کے تعلق سے. تو نتیجے میں مطالعے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کامل سمجھتا ہے، طلب ختم ہو جاتی ہے. ہمارے جو شاگرد ہیں وہ نئے کسی جگہ خطیب بنتے ہیں تو بڑی فکر سے فون کرتے ہیں کہ کون سی کتاب پڑھی جائے، کس کا مطالعہ کیا جائے، عنوان کیسے طے کیا جائے، کس طریقے سے عوام کو تقریر کے شروع سے ہی متوجہ کروایا جائے. 6 مہینے کے بعد فون آنا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ طلب ختم ہو گئی. طلب اس لیے ختم ہو گئی کہ کمال پیدا ہو گیا ہے. آدمی کامل سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد طالب باقی نہیں رہتا ہے.
اور جو طالب رہتا ہے وہ کامل بنا رہے، وہ کامل بننے کا خیال بھی اس کے اندر نہیں آتا کہ کیسے میں اپنے آنے والے مجمع کو نئے نئے انداز سے وہی حدیثیں بتاتا رہا کہ 6 سال پہلے میں تقریر کرتا تھا تو جو بچے 7th کلاس میں تھے اب 6 سال کے بعد وہ گریجویشن میں آ چکے ہیں، ان کی ذہنی سطح بدل گئی، ان کی کتابیں بدل گئی ہیں، ان کا مطالعہ بدل گیا ہے، ان کا ماحول بدل گیا ہے۔ پہلے مسلم اسکول میں پڑھتے تھے، اب گریجویشن میں مسلم کالجز نہیں ہیں تو وہ کسی غیر مسلم کالج میں پڑھتے ہیں۔ روزے کے تعلق سے 7ویں کلاس کا طالب علم جو کہاں مان لیتا ہے، انٹرمیڈیٹ کا گریجویشن کا طالب علم سن کر بحث کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ تو پہلے جو حدیثیں میں 7 سال پہلے سناتا تھا، 6 سال پہلے سناتا تھا، اب کس طرح اس کو عقل کو قبول کرنے کے انداز میں سنا سکوں، یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو سیکھنے کا جذبہ بھی باقی رہتا ہے۔ پھر یہ ختم ہو جائے تو پھر وہی تقریریں چلتی رہتی ہیں اور وہی ماحول ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ تو مہارت ہونی چاہیے، مہارت کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ محنت کون کرتے ہیں؟ محنت وہ کرتے ہیں جو کسی کو اپنا رول ماڈل بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ بڑی کمی ہمارے اندر محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب بنا کر اور بعد میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات اسی نیت سے کہ مجھے عمل کی توفیق مل جائے کہ ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بھی نہیں بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابھی 28ویں بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بتایا ہے، رول ماڈل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے، تابعین کے سامنے صحابہ تھے، تبع تابعین کے سامنے تابعین تھے، ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ رہا کرتے تھے۔ لیکن تعلیم کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد، چاہے وہ مکمل ہو کر ختم ہو یا درمیانی میں ڈسکنٹینیو ہو جائے، ہمارا کوئی رول ماڈل نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید کا حفظ مکمل ہوا 2000 میں، 24 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سال 31 دسمبر کو حضرت علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ 31 دسمبر 2000 غالباً حضرت علی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کچا ذہن تھا اس وقت، حفظ مکمل ہوا، عالمیت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں اخبار آیا کرتا تھا۔ حضرت علی بن ابی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اخبار نے سرخی چھاپی کہ صدی کے سورج کے ساتھ علم کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو پھر حضرت علی بن ابی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور بلکہ مضبوط اور پکی بات بھی ہے کہ جو کلید بردار ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کے، انہوں نے تعظیماً ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں چابی پیش کی کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے آج خانہ کعبہ کا دروازہ کھولیں۔ احترام حضرت علی بن ابی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کچا ذہن تھا، اس وقت دل میں خیال آیا کہ انڈیا کا رہنے والا ایک آدمی اور انڈیا کا رہنے والا ایک عام عالم سمجھ لیجیے، لیکن اتنی محنت اور اتنی مہارت اور اتنی قابلیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس ہے وہ خود احتراماً ہاتھ میں پیش کرتے کہ آج دروازہ اپنے ہاتھ سے آپ کھولیں۔ تو رول ماڈل ذہن میں بیٹھ گئے کہ بننا ہے تو اتنا بڑا بننا ہے۔ کچی سوچ ہوتی ہے، کچا ذہن ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پر پہنچنا ہے کہ ایک دن مجھے بھی چابی ملے اور میں بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولوں۔ تو اس کو کہتے ہیں رول ماڈل۔ آدمی کسی کو اپنا رول ماڈل بناتا ہے۔ دیکھیے 2 چیزوں میں فرق ہے، بات نکلی ہے تو بتا دوں۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے کسی کا فین بن جانا، پنکھا بن جانا، اے سی بن جانا۔ بہت زیادہ فین ہوتے ہیں تو مذاق میں اے سی کہہ لیتے ہیں کہ وہ کسی اے سی بن گئے، استعمال میں نہیں ہے۔ فین بن جانا تو استعمال میں ہے۔ فین بن جانا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا عاشق بن گیا ہے، کسی کو بہت زیادہ چاہتا ہے، اس کی خرابی بھی اس کو اچھی لگتی ہے۔ ایک ہے کسی کو رول ماڈل بنانا۔ ایک اسکول میں بلایا گیا بچوں سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے یہی بات رکھی کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے اور آپ کس کے فین ہیں۔ تو ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر ایک مشہور کرکٹر کا نام لیا کہ میں اس کا فین ہوں۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کسی چیز کا فین بننے میں اور کسی کو رول ماڈل بنانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو بچے نے جواب نہیں دیا، تو میں نے ہی بتا دیا کہ ہم کسی کے فین بنتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جیسا بن نہیں سکتے تو اس کو چاہنے لگتے ہیں، اور وہ رول ماڈل میں ہوتا ہے یہ کہ ہمیں اس جیسا بننا ہے، اس کی منزل پر پہنچنا ہے اور اس جیسا بن کر دوسروں کو دکھانا ہے۔ میں نے اس طالب علم سے یہی کہا کہ تم نے اس کو رول ماڈل نہیں بنایا ہے، اس لیے تم کبھی بن ہی نہیں سکتے اس کی طرح۔ تم اس کے فین ہو اور فین بس گول پھرتا رہتا ہے، اس کی طرح بنتا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اپنی زندگی میں رول ماڈل بنانے ہیں۔
ہمارے اکابر ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے اساتذہ اعظام ہیں، جیسے کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے بتایا، خود آپ کا مدرسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کتنی محنت کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد ادارے تعمیر ہوتے ہیں، اور کتنی قربانیوں کے بعد فارغین تیار ہوتے ہیں، کتنی محنت کے بعد ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، کتنی محنت کے بعد عالمیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہماری اداریہ میں 83 طلبات ہیں، 83 طلبات ہیں، اور پھر اسی ادارے میں پڑھتے پڑھتے ششم تک پہنچے تو 16 بچے ہمارے ششم کے سال میں ہمارے ساتھ تھے، کچھ جو نکل گئے دوسرے اداروں میں چلے گئے تھے، لیکن 25-30 کی تعداد تھی، 83 میں سے آدھی سے زیادہ تعداد نکل گئی، کچھ تو اداریہ میں نکل گئے تھے، کچھ اول دوم میں نکل گئے، کچھ آگے چل کر نکل گئے۔ آپ کے ساتھی ایسے بہت سارے تھے ہوں گے جنہوں نے راستے میں ہاتھ چھوڑ دیا، کسی اور راہ کے وہ مسافر بن گئے، کسی اور منزل کی طرف وہ بڑھ گئے، اور پھر اتنی محنت اور اتنی محنت اور قربانی آپ کے اپنے ادارے میں ہے۔ ان اساتذہ کو آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں، یا آپ کی نظر میں کوئی اور شخصیت ہے کہ آپ ان کو چاہتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، رول ماڈل آدمی کسی کو بناتا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے، اس کی صلاحیت کی وجہ سے۔ کبھی کسی بڑے بزرگ کے بارے میں ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ تو بس توفیق خداوندی سے بڑے بزرگ بن گئے۔ توفیق تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس توفیق اتنا بڑا پردہ بن گئی ہے کہ اس سے محنت چھٹ جاتی ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے اور پھر صدر مفتی بنے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں نواز دیں گے، اور پھر فارسی کا جو مشہور مصرع ہے، ای سعادت مزدور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، اب یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے کہ یہ سعادت کسی کے ہاتھ کی قوت سے نہیں ہے جب تک کہ بخشنے والا اللہ تعالیٰ نہ بخش دے۔ ذہن میں یہ خیال بڑھ جاتا ہے کہ بھئی توفیق ملے گی تو ہم بھی کسی جگہ کے شیخ الحدیث بنیں گے، مفتی بنیں گے، رئیس الافتاء بنیں گے، اور جب تک توفیق نہیں ملی تو کیا ہونے والا ہے۔ یہ توفیق اتنی بڑھ گئی کہ اس سے محنت چھپ گئی، اس سے محنت چھپ گئی۔ خود مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں، ان کی حالات زندگی میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ جب پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند آیا تو کچھ پیسے تھے نہیں کھانے پینے وغیرہ کے لیے، تو ایک استاد محترم کا گھر شاید پہلی منزل یا دوسری منزل پہ تھا، ان سے 2 روٹی کی بات ہو گئی، لیکن کام یہ تھا کہ نیچے سے بالٹی بھر کر ان کے گھر تک پانی پہنچانا ہے، پھر سیڑھیاں چڑھتے تھے، پانی اوپر تک پہنچاتے تھے۔ خود انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے رونا آتا تھا، بالٹیاں بھر کر اوپر جاتے جاتے روتا بھی تھا، پانی پہنچاتا تھا، روٹیاں ملتی تھی کھا لیتا تھا۔ یہ محنت ان کی توفیق کے نام کے پیچھے چھپ گئی، اور ہمیں توفیق نظر بھی نہیں آتی۔ اکابر جب نظر آتے ہیں، جب بہت بڑے بن جاتے ہیں، اور پھر توفیق ان کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، تو یہ تو توفیق سے کام ہو گیا ہے، اور یہاں سالور کا اتنا بڑا مدرسہ توفیق سے بن گیا ہے، تو توفیق سے نہیں بنا۔ توفیق کے ساتھ محنت کے ساتھ قربانیاں بہت ساری ہوگی، تو کسی کو رول ماڈل بنایا جائے۔ اور پھر جو علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، آپ سے بھی سوال ہے کہ آپ کسی کے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ کیا آپ خود کو کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ کا شاگرد، کوئی آپ کا چھوٹا، کوئی آپ کا جونیئر، میں آپ اتنے سال کے بعد اس ادارے میں آئے ہیں اور آپ کسی مرتبہ منصب کو پہنچ گئے، یہیں کے کوئی طالب علم آ کر آپ سے یہ پوچھے کہ بڑا ہو کر کیسا بنوں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری طرح بن جاؤ، میری طرح بن جاؤ گے تو تم سمجھو گے تم کچھ بن گئے، کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے، کہ اس منزل تک پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کو امت کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کی جانب یہ قول منسوب ہے کہ علماء جب نوافل پڑھتے ہیں تو امت فرض پر آتی ہے، اور علماء اگر فرض پر رہے تو پھر امت کی فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ علماء نوافل پڑھتے ہیں تو امت سنت پڑھتی ہے، علماء سنت پر آ جائے، نفل چھوڑ دے تو امت صرف فرض تک آتی ہے، اور علماء صرف فرض پڑھنے لگے تو پھر عوام سے فرائض میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے، اور پھر نتیجہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہم نے مدرسوں میں محنت کر کے اپنے آپ کو قابل بنایا ہے کہ ہم کسی کے سامنے بطور ایک رول ماڈل کی طرح پیش ہو سکیں، اور پھر یہ ساری چیزیں محنت چاہتی ہیں، وقت چاہتی ہیں، وقت کا درست استعمال، وقت کا صحیح استعمال، ہمارے سامنے ٹارگٹس بنے ہوئے ہوں، ہمارے ساتھ ہم جس نعمت کی سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں وہ ہمارا وقت ہوتا ہے، ہمارا وقت ہے۔ اتنا زیادہ وقت برباد کیا جاتا ہے کہ اس کے تذکرے میں اور وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، اشارے کافی ہیں، ہم خود سمجھدار ہیں۔
کہنا تو نہیں چاہیے، اور ایسی چیزوں کے نام لینا بھی میں عمومی تقریروں میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، لیکن جو کہ خصوصی مجلس ہے، فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہوں گے، میں نہیں کرتا ہوگا، دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جو فاؤنڈر ہے مارک زکربرگ، اس کے بارے میں نے ایک بات پڑھی، بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے حرکت بھی کرنے کو من نہیں کرا، کچھ دیر کے لیے حرکت بھی کرنے کو من نہیں کرا اس کے بارے میں بات پڑھ کر۔ اس کا خود کا یہ معمول ہے کہ اس نے اپنے روزانہ کے پہننے کے کپڑے ایک جیسے رکھ دیے، ایک جیسے ہی کپڑے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں روزانہ کپڑے سلیکٹ کرنے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، کہ جو بھی پہنوں گا روزانہ کی طرح سیم رہے گا۔ وہ دیکھ کر میں نے اس کی جو فوٹوز انٹرنیٹ پر ہیں وہ میں نے دیکھی تجربہ کرنے کے لیے، کیا بات صحیح ہے؟ تو صرف خصوصی محفلوں مجلسوں کے علاوہ جہاں پر اس کو چیف گیسٹ بنا کر بلایا گیا وہاں پر بھی سیمی کی ڈریس ہوتا ہے، وائٹ پینٹ پہن لیا گیا، بلیک پینٹ ہے، اس کے اوپر بلیزر ہے، اور پھر عام زندگی میں آپ بھی خود جا کر دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر وہ ایک ہی قسم کی ٹی شرٹ پہ نظر آئے گا۔ یہ لوگ محنت کر کے اپنے وقت کو بچا کر اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ ان کی مٹھی میں ہیں، لوگوں کا ڈیٹا، لوگوں کی معلومات، لوگوں کا وقت، لوگوں کی توجہ انہوں نے اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ لوگوں کا دن نہیں گزرتا ہے، 24 گھنٹے نہیں گزرتے ہیں کہ جب تک کہ اس کے بنائے اپلیکیشنز پر نہ چلے جائیں، لوگوں کا وقت نہیں گزرے گا جب تک کہ اس کی بنائے پروڈکٹ پر نہ چلے جائیں۔ تو یہ تو محنت اور قابلیت سے ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے وقت بچائے، اپنی وقت کی قربانیاں دی، نتیجے میں اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ایک بحیثیت ایک عالم ہونے، حافظ ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک سال کا شیڈیول، مہینے کا شیڈیول، ہفتے کا شیڈیول بنا کر رکھا جائے کہ یہ کام مجھے ایک سال میں کرنے ہیں۔ یہ لازمی چیز ہے، آپ اللہ سے بھی گزارش ہے، ابھی سال بدلے گا، آج غالباً 28 تاریخ ہے، آج سال بدلے گا، نیا سال نہیں، اصطلاح تو بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے بھی، سال نیا نہیں ہوتا ہے، سال بدل جاتا ہے، نمبر بدل گیا ہے، 24 کے بعد 25 آئے گا، اس کے بعد آپ سال بھر کا ایک نظام العمل اپنا بنا کر رکھیں کہ مجھے 2025 کی دسمبر ختم ہونے تک یہ کام کرنے ہیں، کچھ کتابیں لکھنی ہیں، کچھ کتابوں کے لکھنے میں شرکت کرنی ہے، کچھ موضوعات پر کام کرنا ہے، میں کسی ایک چیز میں سال کے اخیر تک ماہر بن جاؤں گا۔ آپ بتائیے ایک سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں اندازہ؟ ایک سال میں کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں 8760 گھنٹے ہوتے ہیں، 8760 پورے ایک سال میں۔ آپ کے پاس پورے ایک سال کا حساب ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ آج تاریخ لکھ کر رکھیے، ڈائری مینٹین کریے۔ علی میرا دین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے اتنے زبردست، ان کے تذکرے کرنے میں ہی مزہ آتا ہے۔ ان کی کتاب علی میرا دین رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے اپنی حالات زندگی میں لکھی ہے، کیا نام ہے کتاب؟ نہیں، اپنی زندگی، کاروان زندگی علی میرا دین رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، یہ بات کہہ کر بات مکمل کروں گا۔ علی میرا دین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کتاب لکھی ہے جو اللہ کے ان بندوں کے تعلق سے ہے جو اللہ کا دین پھیلانے میں لگے۔ اس کتاب کا نام ان لوگوں کی تاریخ کے بارے میں ہے جنہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت انہوں نے کتاب لکھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اور بہت سارے، ابھی ہندوستان میں بھی بہت سارے حالات، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہندوستان میں ایک خصوصی طریقے سے اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ تو بڑا دلچسپ واقعہ ان کا لکھا ہے کہ کاروانی زندگی میں انہوں نے لکھا کہ میں تاریخ دعوت و عظیمت جب لکھ رہا تھا، مجھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے پکے طور سے یہ بات ملی کہ وہ تقریر کرتے تھے تو پیچھے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، لیکن میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے ہضم ہی نہیں ہوئی کہ کیا کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عام انسان کی زبان میں اتنا اثر کہ وہ انسان تقریر کرے تو مجمع میں سے جنازے اٹھ جائے۔ ہم رونا بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ علی میرا دین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ذہن تو قبول کر لیا تھا سند کی وجہ سے کہ جو تسلسل سے یہ بات کتابوں میں ہے
ذہن نے دلیل تو مان لی کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے وہ کتاب میں لکھ دی، نقل کر دی، وہ بات شائع ہو گئی، تاریخ دعوت و عزیمت. اس کے بعد جب یہ عرب کے ممالک کے سفر پر جایا کرتے تھے تو کاروان زندگی میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے اس بات پر یقین آ گیا. ذہن نے تو مان لیا تھا لیکن دل بھی مان لیا اس واقعے کے بعد. یہ عرب ملک میں غالباً مکہ مکرمہ میں ہی تقریر کر رہے تھے، عربوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے گھر کی گاؤں کی سڑک بھی 6 مہینے 8 مہینے پہلے تک نہیں بنی ہے. لوگوں نے جو گئے ہیں انہوں نے خود بتایا ہے. اتنے نامساعد حالات اور اتنے ناموافق زمانے میں انہوں نے کام کیا. اور پھر کاروان زندگی میں لکھا ہے کہ میں عربوں میں تقریر کر رہا تھا اور پیچھے سے ایمبولینس میری تقریر سن کر بے ہوش ہونے والوں کو لے جا رہی تھی. تب جا کر مجھے یقین آیا کہ میری بات سے لوگ بے ہوش ہو سکتے ہیں تو معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے تو لوگ مر بھی سکتے ہیں. پھر یہ تو انسان وقت کے صحیح استعمال، مہارت، قابلیت، کسی کو رول ماڈل بنانے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے جذبے، حضرات اساتذہ اکرام کے ساتھ ربط و تعلق، ان ساری چیزوں کے بعد ہی اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. آپ کا وقت بہت غنیمت ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو بہتر بنانا بھی چاہیے. اپنی زندگی کے حالات مرتب کریے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کاغذ پر نقل کریے، کسی کو اپنا مشیر بنائیے جو آپ کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتا ہو، سمجھتا ہو، پرکھتا ہو، آپ سے بھی واقف ہو، آپ کے کام سے بھی واقف ہو. سال بھر کے شیڈول بنائیے، جو کام 1 ہفتے میں ہو سکتا ہے اس کو ایک لسٹ میں رکھیے، جو کام 1 مہینے میں ہو سکتا ہے اس کو الگ فہرست میں رکھیے، جو کام آپ کو 1 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے لکھنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتنے سال میں بخاری شریف لکھی ہے؟ کتنے سال میں لکھی ہے؟ اندازہ مجھے تو یاد نہیں ہے کتنے سال میں لکھی ہے. 1 مہینے میں، 2-3 سال میں، 8-10 سال میں تو نہیں لکھی ہوگی. ایک ٹارگٹ ان کا متعین تھا، سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے بخاری شریف کو مرتب کیا. بخاری شریف ہمارے سامنے، اکابر کی ڈھیروں مثالیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جب تک آپ مرتب کام نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہی ہوتے رہیں گے. اپنا مطالعہ بھی بڑھاتے رہیے، اپنے کاموں کی ترتیب دیجیے. مصروف حضرات ہیں، زندگی کی بہت ساری ذمہ داریاں دامن کے ساتھ لگ گئی ہیں، ان کو مرتب نہیں کیا جائے گا، زندگی بھی اسی طرح بکھری رہے گی. بہت سارے کام سامنے رہیں گے. جنوری کے بعد فروری کے بعد رمضان کے بعد اپریل آ جائے گا، مارچ آئے گا، اس کے بعد اپریل آئے گا. لیکن زندگی میں کا ویسے ہی بکھراؤ اور کاموں کی بے ترتیبی ویسے ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور جو خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا